بجٹ کو لے لیجئے جو اس میں بتایا گیا کہ بہت سارے اہداف، بہت سارے ٹارگٹس اس لیے پورے نہیں ہو سکے کہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ کرونا پہ ڈال دیا. جو آپ نے کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ وہ پری کرونا جو سچویشن تھی یا جو آپ کے ٹارگٹس تھے تب بھی تو اچیو نہیں ہو پا رہے تھے, تب بھی آوے کا آوا اسی طریقے سے بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا. دیکھیں نہیں سعدیہ, یہاں تھوڑا سا آپ سادگی کر گئے ہو. میرا پرومو سال ہا سال سے چل رہا ہے, سنا ہوگا آپ نے, چلتا رہتا ہے وہ, اور وہ کچھ سال پرانا, 2 سال پرانا, 3 سال پرانا نہیں ہے, جب سے میں وہ پروگرام کر رہا ہوں چل رہا ہے. اس میں ایک جملہ ہے کہ اس ملک کا ہر بجٹ ایک فراڈ ہے. بالکل بالکل, یہ ایک رسمی کاروائی ہے, یہ ایک رسمی کاروائی ہے, ایک رسم ہے جو پوری کی جاتی ہے اس ملک میں. اور بجٹ کہاں ہوتا ہے؟ آمدنی آپ کی کچھ ہے, اخراجات آپ کے کچھ ہیں, قرضے آپ کے آسمانوں کو چھو رہے ہیں. تو بجٹ بنا کے کیا کر رہے ہو آپ بازی گری کر رہے ہو. ایک فارمیلٹی ہے, یہ ایک کاروائی ہے جو آپ کر رہے ہو, یو آر باؤنڈ ٹو ڈو اٹ. صحیح. سال میں 1 مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ کاریگری دکھانی ہوتی ہے. اور بجٹ کون سا؟ یہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا پچھلے دنوں, تو میں نے کہا یار آپ صبر کرو تھوڑا, مہینے 1.5 مہینے میں گھر آ کے آپ کو بتا دے گا میں کیسا ہوں. بالکل. ہم جیسے ملکوں میں بجٹ شجٹ کوئی نہیں ہوتے, جگلری ہے, اٹ از جسٹ اے فارمیلٹی. یہ جگلری ہے, ایک فارمیلٹی ہے, ایک رسمی کاروائی ہے جو ہر حکومت نے کرنی ہوتی ہے, وہ ان کی ہو یا ان کی ہو یا ان سے پہلوں کی ہو. یہ سارا مسلسل جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں نا. بالکل. ابھی بھی کہہ دیا گیا کہ یہ ایک محمد علی ٹیکس فری بجٹ ہے, عوام کے لیے کوئی ٹیکسز نہیں ہے. نہیں یار, ریڈیکلس. جب سے اس خطے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, صرف ایک بجٹ تھا چودھری محمد علی کا, جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے. ان کے بجٹ کو کہا گیا, اور وہ میڈیا میں بھی, جو بھی میڈیا تھا اس زمانے میں, پو مینز بجٹ. اس کے بعد کوئی بجٹ بتائیں آپ سوائے ایک دھوکے کے, فراڈ کے, فریب کے, شراب کے. سال میں کئی بجٹ آتے ہیں, تو اس لیے بجٹ وغیرہ, یہ بجٹ ہو گیا, کرونا ہو گیا, یہ تو آپ اپنے نا دل و دماغ سے نکال دو. یہ ویسٹ آف ویکیبلری ہے, ویسٹ آف ٹائم ہے ان پہ بات کرنا. صحیح, یہ بھی درست ہے کیونکہ ہماری ہسٹری ہی یہی رہی ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ obviously ماضی کو دیکھ کے ہی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا. ایک رسمی کاروائیاں ہیں, اور عوام کو اگر میں یہ کہوں کہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ دعوے کر کے کہ عوام کے لیے بہت سہولتیں آ رہی ہیں اور عوام کے لیے بہت ریلیف ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. موونگ آن سر, یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت جو obviously آلریڈی بڑی ریزر تھن میجورٹی رکھتی ہے, اب اس کے ایک اور اتحادی جس طریقے سے علیحدہ ہو گئے یہ کہہ کے کہ بلوچستان کے حوالے سے وعدے ہمارے ساتھ پورے نہیں کیے گئے, اختر مینگل صاحب, اور ان سے ملاقات ہوئی, حکومتی وفد ان کو منانے میں ناکام ہو گیا. یہ کوئی اشارہ ہے کسی جانب معاملات کے جانے کا, یا پھر اٹس جسٹ اے روٹین تھنگ؟ نہیں, روٹین بھی نہیں آپ کہہ سکتے, اشارہ بھی ہو سکتا ہے. دیر از ایوری پاسبلٹی. ایک بات آپ تھوڑی سی ذہن میں رکھیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے سرداری نظام کو سطحی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے, بڑی دھوم مچی تھی اس ملک میں, سرداری نظام کا بلوچستان سے خاتمہ ہوا. اس طرح خاتمے نہیں ہوتے, اس طرح کے عذابوں سے جان اتنی آسانی سے نہیں چھٹتی. یہ ایک فیزڈ آؤٹ, سوچا سمجھا, صبر ضبط تحمل کے ساتھ ایکسیکیوٹ کیے جانے والا پلان ہوتا ہے. بنیادی طور پہ جب تک سرداری نظام ہے بلوچستان کے اندر, جی, اس کا انجام وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. یہ میں بڑی ایک ایکیڈیمک قسم کی بات کر رہا ہوں. جیسے پچھلے کچھ عرصے سے میں نے ایک بات کرنی شروع کی ہے کہ یہ بالکل مسائلستان میں تبدیل ہو چکا یہ ملک. اگر آپ 15 سے 20 سال کا روڈ میپ دے کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے, ایک بار آپ کو جھٹکا دینا ہوگا لوگوں کو کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا. یہ روڈ میپ ہے 15 سال کا, اس کو آپ ریوزٹ کرتے رہو ساتھ ساتھ. یہ کچھ اللہ معاف کرے کوئی وہی تو نہیں ہے وہ,
اس کو ریوزٹ کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ فرسٹ 5 ایئرز یہ ہوگا, نیکسٹ 5 ایئرز یہ ہوگا, نیکسٹ 5 ایئرز یہ ہوگا. ایک نسل مزید قربانی دینے کے لیے تیار رہے, پھر تو بھی ممکن ہے کوئی کوئی ہماری سمت ٹھیک ہو جائے. اس کی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ٹریک پہ چل رہا ہے معاملہ, ہمارے ہاں ٹریک چوری ہو چکا ہے. یہ جو آ کے خواب فروشی شروع ہو جاتی ہے نا کہ یوں کر دیں گے, منہ کر دیں گے, اتنے گھر بنا دیں گے, نوکریاں, وہ کیسے بھائی؟ ہوم ورک تم نے کیا نہیں, ملکی حالات سامنے ہیں, مطلب کس کو کتنا بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں, کوئی عقل کی بات نہیں, کوئی دانش کی بات نہیں میں کر رہا. یہ ملک کوئی آئے اور کہے کہ 5 سال کی میری ٹرم پوری ہوگی اور جب میں جاؤں گا تو ہر چوک سے یہاں دودھ کے اور شہد کے چشمے ابل رہے ہوں گے, ریڈیکلس بات ہے. منیمم 15 ایئرز پلان, پرائمری ایجوکیشن سے لے کے آپ وہ پاپولیشن مینجمنٹ تک جیسے سنگین مسائل کو ایڈریس کرو, اس کے بعد سوچنا شروع کرو کہ شاید پکچر واضح ہو جائے. یہاں تو جانتا ہی کوئی کچھ نہیں ہے, قدم قدم پہ ایسا بھیانک سوال کا سامنا ہے آپ کو. 5 سال میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. 15 سے 20 سال ٹھیک ہے کا آپ کو روڈ میپ دے کے اس کو ایڈورٹائز کرو, صحیح ہے, انوائٹ کرو, مشاورت دو, لوگوں کو انوالو کرو, اور ایک دفعہ ٹھنڈ ڈال دو. ہم دیکھو, ہم اجلت پسند لوگ ہیں, ہم ادھر ڈالنا چاہ رہے ہیں, ادھر سے نکالنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا اب. ٹھیک, یہ تو معجزے سے بھی آگے کا کام ہے. تو لوگوں کو اعتماد میں لو, لوگوں کو اعصابی طور پہ, ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ آپ تیار کرو کہ بھی یہ 15 سال کم از کم کھڑے ہو کے مار کھانی. ٹھیک, اچھا لیکن کم از کم جی یہ جو آپ نے کہا نا کہ مسالستان بنتا جا رہا ہے, اس پہ میں اوبویسلی آگے چل کے بعد میں بات کروں گی کہ بہت سارے کلیمز اس حکومت کے بھی جن کا حوالہ آپ نے بھی دیا, لیکن یہ جو آپ نے سرداری نظام کا حوالہ دیا اور بلوچستان کے ایشوز, یہ سارے اس میں انکلوڈڈ ہیں جو 15 سال سے پہلے ختم نہیں ہوں گے, ریزولو نہیں ہوں گے. بٹ یہ اگر حکومت کی میجورٹی ہی اس طریقے سے کم ہوتی ہے, اتحادی آہستہ آہستہ الگ ہوتے جاتے ہیں. پچھلے دنوں وہ کاف لیگ کے حوالے سے بھی بڑی ناراضگیاں سامنے آئیں, اب یہ بالکل ہی الگ ہو کے آزاد بینچز پر بیٹھ گئے. تو یہ آنے والے دنوں میں حکومت ختم کرنے کا کوئی اندیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ اس طریقے کے معاملات ہو سکتے ہیں. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مل بھی گیا تو, منیر نیازی صاحب کا ہے, مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا, لاکھوں ملتے دیکھیں, یہ چلے بھی جائیں گے تو کیا ہوگا, یہ بیٹھے بھی رہیں گے تو کیا ہوگا. نواز شریف چلا گیا, کون سی توپ چلا لیا آپ نے؟ اس سے پہلے زرداری صاحب رخصت ہوئے, انہوں نے کون سی توپ چلا لی تھی؟ جو یہ چلا لیں گے, یہ چلے جائیں گے, کوئی اور آ جائے گا. 15 سے 20 سال بچے کو اعتماد میں لو, فریب دینا, دھوکے بازی بند کرو, بتاؤ کہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ جو 15 سے 20 سال کی بات کر رہے ہیں, اب یہ عوام کو اعتماد میں, یہاں پہ تو وہ حالات ہیں نا جو آپ نے کہا کہ یہاں الیکشن کیمپین ہوتی ہے, آپ الیکشن کیمپین میں عوام کو لیورنگ کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, اتنی کروڑ نوکریاں دے دیں گے, اتنے گھر بنا دیں گے, ہوتا کچھ نہیں ہے. 5 سال اسی طریقے سے ختم ہوتے ہیں, عوام پھر انہی لوگوں کو واپس بھی لے آتی ہے, اور یہ ماضی کی مثالیں سامنے رکھتے ہوئے یہ میں بات کر رہی ہوں. لیکن یہ انیشیٹ کون کرے گا؟ یہ کون 15 سے 20 سال کا پلان پہ, یہ حکومت کا کام ہے یا اپوزیشن کو آن بورڈ لیں, ایگزیکٹو کرے, تمام ادارے بیچ میں آئیں, کیسے ہوگا؟ یہاں پہ تو 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ آنے کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بندے کو معقول بات کرنی چاہیے, مقبول بات بہت ہو چکی ہے اس ملک میں. یہ میرا اشارہ بہت واضح ہے. 15 سال کون کرے گا, لگاتار 3 بار کون ریٹرن ہوگا. ابھی کل مجھے ایک بہت وہ چونکہ بہت سینئر گورنمنٹ فنکشنری, میں نام نہیں لوں گا, جی, کو بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ عمران کی مقبولیت ڈیمیج ہوئی ہے, پی ٹی آئی کی ختم ہو گئی ہے. تو 15 سال جب میں کہہ رہا ہوں کہ 15 سے 20 سال کا روڈ میپ, اور لوگوں کو اعتماد میں لو, ان کو ذہنی طور پہ, فکری طور پہ, جذباتی طور پہ تیار کرو. یہ لوگوں کی ایجوکیشن بھی ہوگی, تو وہ کون کر سکتا ہے؟ Do I have to answer this question? اس جمہوریت نے جو آپ کو پہلے دے دیا, یہ آئندہ اس سے بدتر دے گی.
اس کی وجہ ہے ایک خاص طرح کا انوائرمنٹ چاہیے. بھی میرا میرے کمپٹنس کا ایک لیول ہے سرٹن. میرا سچ میں ہاتھ سے نکلا ہوا ہے کام. یہ بہت سارے کام ہیں, یہ آپ کو بیک وقت بے شمار سرجریز کرنی پڑیں گی, صحیح, سائملٹینیسلی کرنی پڑیں گی. تو جب تک وہ نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو. ابن انشا کی کتاب کا ایک میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں, اس میں ایک کارٹون ہے ان کی, ون آف ہز بکس, میرا خیال ہے اردو کی آخری کتاب کو اس طرح کا ہے. اس میں ایک آدمی گدھے کے اوپر بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے, سٹک کے اینڈ پہ فوڈر ہے, چارہ لٹک رہا ہے, پٹھے لٹک رہے ہیں, اور گدھا یہ سوچ کے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے کہ اس کے اور چارے کے درمیان, فوڈر کے درمیان, پٹھوں کے درمیان بس 2 انچ کا ہی تو فاصلہ ہے. لیکن وہ 2 انچ کا فاصلہ ختم ہونے میں نہ آ رہا ہے, نہ کبھی آئے گا. اس قوم کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اس کے اوپر سوار ہیں اور سوار کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے, ڈنڈے کے آخر پہ پٹھے لٹک رہے ہیں اور بھاگی جا رہی ہے وہ کہ یہ روٹی لٹک رہی ہے اور میرے اور روٹی کے درمیان 6 انچ کا تو فاصلہ ہے. یہ 6 انچ کا فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ لمبا ہوتا چلا جائے گا. ہر شارٹ کٹ اس ملک کا پینڈا مزید لمبا کرے گا. میرے منہ میں خاک, جو دل کرے سزا دے دینا, اس کے علاوہ کوئی سلیوشن ہے ہی نہیں. میں تھک ہار کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے.